اندازی سب کچھ ختم ہو جائے۔ طواف آپ کو یہی سبق دیتا ہے۔ زندگی کا اصل مقصود توحید ہے، اور یہ سبق صرف مومنین ہی کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ وَأَذِّنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ قِيَامًا لِلنَّاسِ۔ سعی صفا و مروہ ایک عبادت ہے جس میں آپ ذکر و دعا میں مشغول ہوتے ہیں، لیکن اس کا ایک گہرا علامتی پیغام بھی ہے۔ زندگی کی مشکلات کے پہاڑوں کے درمیان مسلسل جدوجہد کیجیے، حرکت کیجیے۔ سعی کا مطلب ہے تیز رفتاری سے چلنا، جیسے قرآن میں ہے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، دوڑ رہا تھا۔ سعی یعنی تیز چلنا۔ زندگی کی مشکلات کے پہاڑوں کے درمیان کبھی نہ رکیں، اور کبھی بھی گھبراہٹ یا سست روی کا شکار نہ ہوں، بلکہ مستقل حرکت کریں، تیزی سے آگے بڑھیں۔ سعی کا سبق اور علامتی پیغام یہ ہے۔ عرفات، مشعر اور مینا کی طرف سفر کا مطلب یہ ہے کہ حاجی صرف مکہ میں ٹھہر کر نہ رہ جائے۔ سکون، جمود انسان کے سلسلے میں اللہ کی مرضی کے خلاف ہے۔ انسان حرکت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ہمارے پاس ہاتھ، پاؤں، زبان، عقل، صلاحیتیں اور طاقت ہے۔ ان سب کو متحرک رہنا چاہیے، حرکت کرنا چاہیے، استعمال ہونا چاہیے۔ عرفات کی طرف جانا، مشعر کی طرف حرکت اور مینا کی جانب سفر۔ قربانی ایک گہرا علامتی پیغام رکھتی ہے۔ یہ سکھاتی ہے کہ انسان کو کبھی کبھی اپنی عزیز ترین چیزوں کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دینا چاہیے۔ اس کی مکمل ترین مثال اولیاء کی جانب سے پیش کی جانے والی قربانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا واقعہ ہے۔ فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ۔ کیا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ ایک باپ اپنے جوان بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے زمین پر لٹائے، اللہ کے حکم پر اس کی گردن پر چھری چلانے لگے۔ قربانی، زندگی میں کچھ مواقع ایسے آتے ہیں جب آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے، آپ کو قربانی کرنی پڑتی ہے، بلکہ کبھی آپ کو خود بھی قربان ہونا پڑتا ہے۔ یہ علامتی پیغام ہے۔ رمی جمرات، کنکریاں مارنا، اس کا مطلب ہے شیطان کو مارو۔ وہ کہیں بھی ہو، کسی بھی شکل میں ہو، جہاں کہیں بھی شیطان نظر آئے اسے کچل ڈالو۔ شیطان کو پہچانو اور اسے مار دو۔ شیطان انس بھی ہوتے ہیں اور شیطان جن بھی ہوتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عُدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غَرُورًا۔ شیطان کو مارنا، غرور کریں، یہ سب عملی سبق ہیں۔ حج کے یہ تمام اعمال، حج میں انجام پانے والے یہ سارے کام، یہ عبادتیں جن کے بارے میں ہم نے کہا، یہ مل کر حج کو تشکیل دیتی ہیں۔ یہ سبق ہیں۔ احرام ایک سبق ہے۔ احرام خدائے متعال کے سامنے عاجزی کا بہترین اظہار ہے۔ زندگی کے مختلف لباسوں، زیوروں اور آرائشوں کو ایک سادے کپڑے میں بدل دینا عبادت ہے، عجز ہے، مگر یہ ایک درس بھی ہے۔ یہ کام دنیا کا سب سے امیر ترین شخص بھی کرے گا، اور حج میں موجود سب سے غریب فرد بھی، دونوں یکساں طریقے سے کریں گے۔ ان میں کوئی فرق نہیں۔ بادشاہ ہو تو یہی حالت، رعایا ہو تو بھی یہی حالت، جو بھی ہو یہی قانون ہے۔ خدا کے سامنے تمام انسانوں کو یکساں کر دینا۔ دیکھیے، ہماری بیان کردہ تیسری بات یہ تھی کہ یہ تمام اعمال اگرچہ عبادت ہیں، لیکن در حقیقت ان میں انسان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کی طرف اشارے اور علامتیں پوشیدہ ہیں، رہنمائیاں ہیں، ہر ایک کے اندر اپنے مخصوص انداز سے، جیسا کہ میں نے مختصراً بیان کیا۔ اگلا نقطہ، یہ اجتماع اصل میں انسانوں کے فائدے کے لیے ہے۔ لیشہدوا منافع لہم، یہاں لام در حقیقت سببیت کا ہے۔ لوگ مکہ میں، بیت اللہ حرام میں، حج کے مختلف مقامات پر کیوں جمع ہوتے ہیں؟ لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ اپنے فائدے حاصل کریں۔ اب بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فائدہ صرف تجارت
یا لین دین کاروبار تک محدود ہے، لیکن نہیں، ہر وہ چیز جو منفعت فائدہ کہلائے اس میں شامل ہے۔ آج سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ اتحاد امت اسلامی۔ میرے خیال میں امت اسلامی کے لیے اتحاد سے بڑھ کر کوئی فائدہ نہیں۔ اگر امت مسلمہ متحد ہو جائے، ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لے، ہم آہنگی اور باہمی تعاون کرے، تو غزہ کا المیہ پیش نہ آئے، فلسطین کی تباہی نہ ہو، یمن اس طرح ظلم کا شکار نہ بنے۔ جب ہم جدا ہوتے ہیں تو استعماری طاقتیں، خواہ امریکہ ہو، صہیونی حکومت ہو یا یورپ اور دیگر ممالک، اپنے مفادات اور لالچ کو قوموں کے مفادات پر مسلط کر دیتے ہیں۔ نتیجہ وہ ہوتا ہے جو آج ہم ان مظلوم ممالک میں دیکھ رہے ہیں، جیسے غزہ کا حال ہے۔ لیکن جب اتحاد ہوتا ہے تو امن آتا ہے، جب اتحاد ہوتا ہے تو ترقی ہوتی ہے، جب اتحاد ہوتا ہے تو باہمی تعاون بڑھتا ہے۔ ہم کسی اسلامی ملک کی اس چیز میں مدد کر سکتے ہیں جس میں وہ کمی محسوس کر رہا ہو، وہ ہماری مدد کر سکتا ہے۔ سب ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، سب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، یہی حقیقی فائدہ ہے۔ لیشہدوا منافع لہم۔ حج کو اسی نظر سے دیکھیے۔ مختصر یہ کہ حج کو ہم بخوبی پہچانیں۔ میں نے جو باتیں عرض کی، حج کی شناخت کے بعض نکات ہیں۔ سمجھ لیجئے کہ آپ کیا کرنے والے ہیں۔ البتہ اسلامی حکومتوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ میزبان حکومت جہاں حج ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے، ان پر بہت بڑی اور گراں بار ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ملکوں کے حکام، علماء، دانشور، محققین، قلمکار، خطیب اور وہ تمام با اثر شخصیات جو عوام میں اپنی بات کا وزن رکھتی ہیں، سب کا اہم کردار ہے۔ یہ لوگ حج کی حقیقت کو عوام کے سامنے واضح کر سکتے ہیں، انہیں سمجھا سکتے ہیں اور عوامی رائے پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے طلب نصرت کریں۔ واقعی سفر کا آغاز ہوتے ہی کہیے، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیے کہ اس عظیم کارزار میں آپ کا داخل ہونا اور اس سے باہر نکلنا توفیق خداوندی سے ہو، رضائے الہی کے مطابق قرار پائے۔ درست انداز میں حرکت کیجیے، انشاءاللہ خداوند عالم برکت دے گا۔ والسلام علیکم۔